کبھی دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر لانا بھی گناہ لگے؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں، صحابہ بھی اس کیفیت سے گزرے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آئیے سنتے ہیں ان کا علاج۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا بھی ہمارے لیے بڑا بھاری ہے۔ ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کہ ہمیں دنیا کا مال ملے، وہ ہم اپنی زبانوں پر لائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا بھلا تم یہ کیفیت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ سری ایمان ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5111۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں۔ اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد اس اللہ کی جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5112۔ جناب ابو زمیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں اسے زبان پر نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا، کیا وہ شک والی بات ہے؟ اور ہنس دیے اور بولے، اس سے کسی کو نجات نہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اگر تمہیں اس چیز میں شک ہو جو ہم نے اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے، وہ کتاب پڑھتے ہیں جو تم سے پہلے اتاری گئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، جب تم اپنے جی کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اللہ ہی سب سے اول ہے اور وہی سب سے آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5110۔ کیا آپ نے بھی کبھی دل میں ایسا خیال محسوس کیا جو زبان پر لانا ممکن نہ ہو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم سب شیطان کے وار کے خلاف ایک ہو جائیں۔